اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیو بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، عارضی زندگی ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے انسان میں نے آپ کو خاص اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا، اور اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے انسان آپ خسارے میں ہو. تو اس بارے میں ہم سب مسلمان بھائی بہن بھائی سب سوچیں، انسان خسارے میں کیوں؟ اس وجہ سے خسارے میں وہ گناہ کر رہا ہے، اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر وہ ڈال رہا ہے، جس چیز سے اللہ پاک اس کو کہتا ہے اب اپنے کو بچاؤ، اپنے جو آپ کا فیملی ہے پورا اس کو بچاؤ، نبی امت کو بچاؤ. ابھی اس آگ کے حوالے آدمی اپنے کو کر رہا ہے، جیسے کہ گانا بجانا، یہ فلم، یہ ڈش، یہ ڈی وی ڈی، یہ ڈیجیٹل، یہ سب یہ اسلام میں سب حرام ہے. یہ سب قرآن نبی کے صحیح کا حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھا آدمی پڑھا عورت دیکھے گا حرام ہے، اور پڑھا آدمی پڑھا عورت دیکھے گا حرام ہے، اور پڑھا عورت پڑھا آدمی دیکھے گا حرام ہے. سمجھا؟ منع جیسے کہ پڑھا آدمی پڑھا عورت دیکھے گا حرام ہے، اور پڑھا عورت پڑھا آدمی دیکھے گا حرام ہے. تو یہ دنیا بھائیو بہنوں فانی ہے، مسلسل انسان کو رہنا ہے. انسان کا جو اصل زندگی ہے وہ آگے ہے. تو ہم سب مسلمان بھائی سوچیں جو ہمارا جو ایک دن ہے انسان کا وہ کیسے گزر رہا ہے. جسے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کے اندر دو خواہش ہوتے ہیں بس، ایک ہے نیکی کا، ایک ہے گناہ کا. جیسے کہ نیک خواہش وہ ہے جو نماز پڑھو، ماں باپ کا خدمت کرو، جو حکم ہے اللہ نبی کا قرآن کا اس چیز پہ آدمی چلے، اس کا یہ دنیا اور وہ دنیا مرنے کے بعد وہ بھی کامیاب ہے. اور گناہ کا خواہش وہ ہے ڈش پہ آدمی بیٹھ گیا، گناہ کا کام کیا، کسی کا چوری کیا، کسی کا چگلی کیا، یہ سب گناہ ہے، یہ حرام ہے، اسلام میں سختی منع ہے. جیسے کہ قرآن نبی کا ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے مسافر جو اللہ پاک کو بھول گئے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. کوئی کسی کو بے وجہ قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. منع اس کو آپ ایسے سمجھو ہر گناہ کے اوپر اللہ پاک رحم فرمائے. جیسے کہ اس کتاب کا نام ہے، یہ آپ لوگ خرید کر پڑھیں، جہنم کے مسافر. اس میں بیان ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہا تھا ایسے گانوں کا، فلموں کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص سے نماز قبول نہیں، 3 مرتبہ کہا اس شخص سے نماز قبول نہیں، نماز قبول نہیں، نماز قبول نہیں. تو اس بارے میں ہم کو سب کو، ہمارے بہن بھائیوں کو سب کو سوچنا چاہیے. جو یہ ٹی وی سی ڈی یہ سب اسلام میں منع ہے، حرام ہے. تو ہم سب مسلمان بھائی جو بھی فرقے کا جو کدھر وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے اوپر بہت بڑے مصیبت کو دعوت دے رہے بچھو سانپوں کو، اور اللہ پاک ان سے بہت ناراض ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے کہ قیامت کے دن ان کے آنکھوں میں جہنم کا وہ آگ ڈال دے گا، کیونکہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دنیا میں اپنے آنکھوں کو حرام سے پھوٹ کرے گا، قیامت کے دن ان کے آنکھوں میں جہنم کا آگ ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو کوئی گانا سنے یا کسی کو سنوائے اس کے کانوں میں قیامت کے دن جہنم کا وہ کیل گرم کر کے کانوں میں ان کے ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سوچو بھائیو بہنوں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ آیا کس مقصد کے لیے؟ کبھی ہم یہ بارے میں سوچا ہے؟ ہر کوئی اپنے اس بارے میں غور کرے. جیسے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخص میرے اوپر 1000 بار درود شریف پڑھے وہ اس ٹائم تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھے گا. سبحان اللہ. اور بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظالم آدمی کے لیے قیامت کے دن سخت اندھیرا ہوگا. بھائیو بہنوں اللہ رحم کرے. اگر کوئی ظالم کا ساتھ دے گا وہ بھی ظالم ہے. تو اللہ رحم کرے. یہ راستہ سب انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس بارے میں بھی ہم لوگ کو سوچنا چاہیے. جو ہمارا ایک دن کا انسان کا ہے وہ 24 گھنٹوں کا ہے. تو اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نبی کو راضی کر رہے ہیں، ماں باپ کو راضی کر رہے ہیں، یا شیطان نفس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ وہ تو ناکامی ہے. جو اللہ نبی کے راستے پہ چلے گا وہ کامیابی ہے. اور ایک یہ حدیث میں نے یہ بھی سنا، قرآن نبی کا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص قرآن نہیں پڑھے گا اس کے گاؤں والے اس کو دفنائیں گے قبر میں. پتہ نہیں کتنا قدم وہ دعا مانگ کر جائیں گے نا، اس کا قبر اسی ٹائم اس کا پیٹ پھٹ جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا بھائیو بہنوں جو قرآن پڑھا ہے وہ اللہ اس کو اور بھی توفیق دے قرآن پڑھنے کا. لیکن آپ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھتے جاؤ. جس سے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے کہا ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کو میں ادھر بھی تکلیف دوں گا ادھر بھی تکلیف دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس بارے میں بھی ہم لوگ کو بھائیو بہنوں سوچنا ہے. ماں باپ کا حق بچے کے اوپر بہت زیادہ ہے. اللہ رحم فرمائے. اور اللہ پاک یہ دعا کرے اللہ پاک اس کے اوپر نبی محمد سب کو عمل کی زیادہ توفیق دے دے. آمین ثم آمین. یہ دنیا فانی ہے، عارضی زندگی ہے. بھائیو بہنوں جو کرنا ہے کر لے، آخر موت ہے. لیکن اللہ پاک کا حکم کو نبی کا بھائیو بہنوں نہیں چھوڑو. اس مسلسل زندگی میں ہم لوگ کو جو کرنا ہے وہی چیز کریں.
یہ گانے بازوں کا دوڑ چھوڑ دو بھائیوں بہنوں. جس سے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخص گانا نہیں سنے گا اور قرآن کا تلاوت کرے گا, گانا نہیں سنے گا, جو اللہ حکم نبی کا ان چیزوں پہ چلے گا, مرشد کا کہنا مانے گا, تو اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ ضرور جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ.